میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کے 8ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ نور کا دوسرا رکوع بھی ہوگا، اور یہ اہمیت کا حامل اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مکمل واقعہ بیان کرنے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و عصمت بیان کی گئی ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے آج کے درس کی طرف۔ سورہ نور ہے، آیت کا نمبر شمار 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کو جاننا ضروری ہے کہ جس کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، یا اس آیت کا نزول ہوا۔ تو ہوا یوں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھیں۔ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شامل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں ایک مقام پر جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو آپ کسی حاجت کے لیے دور تشریف لے گئیں، اور جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ نے وہاں پر قافلے کو نہیں پایا۔ تو اب آپ اسی قافلے کی اس مقام پر تشریف فرما ہوئی، انتظار کرنے لگیں کہ جب وہ لوگ مجھے اس پالان میں نہیں پائیں گے، کیونکہ اونٹوں کے اوپر پالان رکھا جاتا تھا جس میں ازواج مطہرات کو سفر کروایا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن جو تھا وہ بہت کم تھا، کم عمری تھی، تو اس لیے اس پالان کو اٹھا کر رکھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پالان میں موجود ہے یا نہیں موجود۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مقام پر قافلے کی منتظر رہیں کہ جب وہ لوگ نہیں پائیں گے تو پھر واپس لوٹ کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بعض صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے قافلے کا اگر کوئی سامان گر جائے یا کوئی فرد پیچھے رہ جائے تو اس شخص کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکیں، اس شخص کی معاونت کے لیے ایک فرد کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو آج کے دن یعنی 5 ہجری غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اس قافلے کے لیے جس شخصیت کا تعین کیا گیا وہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیچھے سے آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام پر بیٹھے ہوئے پایا، تو وہ جان گئے کہ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو آپ نے بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آواز کو سنا تو آپ نے اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا،
اور حضرت صفوان بن امیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اونٹ پر سوار کر کر قافلے تک پہنچے۔ تو اس وقت اس ساری صورتحال کے تناظر میں منافقین مدینہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا ایک موقع ملا، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے حوالے سے چند ایسی باتیں کہیں جو کہ انتہائی غیر مناسب نامناسب باتیں تھیں، یعنی آپ پر تہمت لگائی گئی، آپ کے کردار پر نعوذ باللہ ایک ایسا عیب لگایا گیا جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام میں یہ بات پھیل چکی تھی، ان کے علم میں آ چکی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم و بیش 1 ماہ تک اس بات سے بے خبر رہیں کہ میرے متعلق مدینہ کے اندر منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، جو لوگوں میں افواہیں پھیلی ہیں، ان افواہوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کیونکہ آپ پریشان تھے، اگرچہ آپ جانتے تھے کہ میری بیوی پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں اللہ کی قسم جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور عصمت کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ آج بات اپنی زوجہ پر آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گواہی دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی وجہ یہ ساری صورتحال بنی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ برملا کہا کرتے تھے، منافقین جھوٹے ہیں، یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم پر جب کبھی کسی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ایک ناپاک عورت کو کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ جب ناپاک مکھی، ایک چھوٹی سی گندگی اللہ اپنے محبوب کے لیے برداشت نہیں کرتا تو اتنا بڑا معاملہ اپنے محبوب کے لیے اللہ کیسے روا رکھے گا؟ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ کسی کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک پر نہ آ جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا بڑا معاملہ کیوں کر روا رکھا جا سکتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جوں جو عمومی طور پر انسان کے بالوں میں پڑ جاتی ہے، جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نالین اتارنے کا حکم دیا، تو جو پروردگار عالم آپ کے نالین کے ساتھ اتنی آلودگی برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں کر سکتا، تو آپ کے اہل کو آلودگی سے کیسے ملوث کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح بہت سے صحابہ صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن تھے، لیکن منافقین کا پروپیگنڈا تھا، اور یقینی سی بات ہے اگر انسان کو خود بھی معلوم ہو کہ میری بیوی ایسے معاملے سے دور ہے تو اس کے باوجود بھی انسان پروپیگنڈے کی وجہ سے پریشان حال تو ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اے بہتان سے بچنے والو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے پر جزا دے گا کہ تم نے نبی کی بیوی پر بہتان نہیں لگایا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کے مطابق اس نے گناہ کیا۔ بعضوں نے پروپیگنڈا کیا، بعضوں نے سن کر ٹھٹھا کیا، ہنسی مذاق میں اس معاملے کو دیکھا، یعنی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تردد کا شکار ہوئے، بعضوں نے سن کر خاموشی اختیار کی، اور بعضوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے جو بھی معاملہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ہی جزا دے گا، اور جس نے بڑھ کر اس گناہ کا پروپیگنڈا کیا عبداللہ بن ابی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل کرنے والے رسوا کن عذاب کا حصہ بنائے گا۔ آگے فرمایا لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان افراد کے لیے تحدید فرمائی ہے، ان افراد کی اصلاح فرمائی گئی ہے کہ مسلمانوں جب تمہارے پاس اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی خبر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے متعلق بدگمانی کرنے میں جلدی نہ کرو، اور
یہ بدگمانی کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت سے زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کوئی گمان گناہ بھی ہوتا ہے، یعنی بدگمانی کسی کے لیے یہ گناہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی۔ تو یہاں پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی کرنے کی ممانعت کا بھی بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جن لوگوں نے بدگمانی کی ان کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ بدگمانی کرنا کسی کے متعلق یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے لیے بدگمانی کیسے کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، کہ میری بیوی اس معاملے میں ملوث ہے اور آپ کے دل میں شک و شبہات تھے حضرت عائشہ کے لیے، جیسا کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کے حوالے سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا علم نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردد کا شکار تھے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدگمانی کی نسبت کرنا یہ خود ایک کفر ہے، رسول اللہ کی طرف ایک بڑے گناہ کی نسبت کرنا، اور ایسے گناہ کی نسبت کرنا جس کو کبیرہ گناہوں میں بنیادی طور پر بنیادی گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، بڑے گناہوں میں، تو ایسے گناہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو حضرت عائشہ کے لیے بدگمانی تھی، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کرنے والوں کی تحدید فرمائی ہے، ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ آگے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم القاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ تو اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس آیت میں اللہ نے بہتان لگانے والوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بہتان لگانے کے معاملے میں سچے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ 4 گواہ لاتے جو تمہارے اس الزام کی، تمہارے اس دعوے کی تائید کرتے، اور جب تم ایسا نہیں کر سکتے تم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ہو۔ تو یاد رہے کہ کسی شخص کے کردار پر انگلی اٹھانا اور بالخصوص کسی کے لیے ایسے الفاظ، بالخصوص عورت کے لیے ایسے الفاظ کہنا کہ اس کے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یا یہ جس کی گود میں بچہ ہے وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے، تو ایسی بات کہنے سے انسان مردود الشہادت ہو جاتا ہے جب تک وہ اپنے اس معاملے پر 4 گواہ نہ لے کر آئے، اور مردود الشہادت ایسا ہوگا کہ ساری زندگی وہ کسی شرعی معاملے کے اندر گواہی دینے کا حقدار اور اہل نہیں رہے گا۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے کسی انسان کی حرمت کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت میں بہتان لگانے والوں سے فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس میں سے توبہ کے لیے مہلت دینا بھی ہے تو آخرت میں عفو درگزر و مغفرت فرمانا بھی ہے، تو جس بہتان میں تم پڑے تھے تمہیں اللہ کا بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا اور تمہیں توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی، اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو تم اللہ کے بڑے عذاب کا سامنا کرتے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک گود کے بچے نے گواہی دی، جیسا کہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں، اور حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی طہارت، عفت اور عصمت کی گواہی دی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ کی زوجہ پر الزام لگایا گیا اور اس سے آپ کو ایذا پہنچی۔ تو ایک طرف حضرت یوسف کی ایذا کا معاملہ، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود گواہی دی ہے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جب انہیں ایذا پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ایک گود والے بچے نے گواہی دی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کس حد تک تفاوت ہے، کس حد تک فرق ہے۔ اگلی آیت ہے اِذ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوهُ هَيِّنًا
وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور جب تم ایسی بات اور ایک دوسرے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تم کو علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس کو ایک دوسرے سن کر اپنی زبان پر لاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے اور یہ مدینے میں بات گردش کرنے لگی، تو بعض صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہوئے، جن میں سیدنا حسان، سیدنا مصطح بن اساسہ، سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھی۔ اب یہ بات سن کر ان کی زبان پر بھی آئی کہ اب معلوم نہیں کہ معاملہ کیا ہے اور آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ حضرت عائشہ کے متعلق انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب، یہ بڑا عذاب اس وقت پہنچ جاتا جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے کہ صحابہ کرام کو تحدید فرمائی جا رہی ہے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ہلکا سا معاملہ سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس میں بڑا گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبول توبہ کی توفیق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دنیا سے کوئی صحابی ایسا نہیں گیا کہ جس نے دنیا میں کبھی گناہ کیا ہو لیکن وہ مقبول توبہ پر دنیا سے نہ گیا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا سورہ حدید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اگلی آیت وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا کہ تم کہہ دیتے ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تمہیں اسی وقت ہی کہہ دینا چاہیے تھا، یہ تو بات کھلا جھوٹ ہے۔ نبی کی زوجہ اور وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے کردار کی طہارت واضح ہے، ان کے متعلق تو ایسی بات سوچنا، کہنا تو درکنار سوچا بھی نہیں جا سکتا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ کہہ دیتے۔ اور یاد رکھیے امام رازی نے یہاں پر بڑی ایک اچھی بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی کیونکہ کفر اہل کفر کے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن زنا اہل کفر ہوں یا اہل اسلام ہوں ان دونوں گروہوں کے ہاں معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ازواج کو بدکاری سے ہمیشہ دور رکھا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ مفسرین نے متعدد مقامات اس بات کی تصریح کی ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی، کافرہ ہو سکتی ہے کیونکہ کفر ان لوگوں کے ہاں معیوب نہیں، لیکن ایسی چیز جس کو اہل کفر بھی معیوب سمجھتے ہوں وہ نبی کی بیوی کے لیے کبھی بھی روا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی ہر ایسے عیب سے پاک ہے جس سے لوگ اسے معیوب سمجھیں، لوگوں کی نظر میں اس کی شان اور اس کی عزت اور وقار کے منافی کوئی بات نکلتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہر ایسے عیب سے پاک رکھا ہے۔ اور کسی نبی کی بیوی کا نعوذ باللہ زانیہ ہونا یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، نبی کی ذات پر بہت بڑا اعتراض ہے، نبی کی شان کے منافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ازواج کو زنا سے اور بدکاری کے معاملے سے پاک رکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اس کا تہمت لگایا جانا بالکل واضح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی فقط وحی کے انتظار میں تھی کہ آپ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت اور عفت کا بیان آ جائے اور حضرت عائشہ کی عظمت کا اظہار کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سابقہ آیات میں مذکورہ کلام سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، دنیا میں ذلت اور آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں اس جیسے کسی عمل کی طرف دوبارہ نہ لوٹو۔ امام راضی فرماتے ہیں اس حکم میں وہ شخص تو داخل ہی ہے جو ایسی بات کہے، اور وہ بھی داخل ہے جو ایسی بات کا رد نہ کرے، یعنی برائی کہنے والا بھی اس میں شامل ہے، برائی سننے والا اور سن کر خاموش رہنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے تفسیر میں سنا کہ ایک لوگ جو گناہ کر رہے تھے اور دوسرے جو اس گناہ کی تردید نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں پر عذاب
نازل فرمایا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ کی جلد 14 میں فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قذف یعنی ان پر تہمت لگانا کفر خالص ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے ان کی طہارت کو بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام اور اچھے آداب پر دلالت کرنے والی آیات بڑی واضح طور پر صاف صاف احکامات کھول کر آسان طریقے سے بیان فرماتا تاکہ تم ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرو، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور یہ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس پر کس حد تک سزا کا نفاذ ہے، یہ معاملہ کیا جائے گا تو اس پر کس حد تک اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس عظیم ہستی کی حرمت کے بارے میں ایسی بات کہی جائے گی تو پھر ان کے لیے کیسی سزا اللہ نے منتخب کی ہے۔ حضرت عائشہ کی طہارت تو اپنی جگہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا سبب تھا، آپ کے لیے تکلیف کا سبب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کو یہاں پر تحدید فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ میں اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو طریق پر بیان کی جاتی ہے علماء کے ہاں۔ ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ایذا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے گی، آپ کو تکلیف پہنچے گی اور اس سے مجھے خوشی ہوگی، یہ تو صراحتاً کفر ہے اور ایسے لوگوں پر قرآن نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسرا ایسا کہ کوئی ایسا عمل کرنا غیر ارادی طور پر جس میں آپ کا قصد نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا قصد نہ پایا جائے، لیکن غیر ارادی طور پر آپ کا مقصود وہ نہ ہو اور آپ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی جس سے، تو ایسے شخص پر وعید نہیں لوٹے گی۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھا کہ آپ دوسری شادی کے لیے ابو جہل کی بیٹی کے دلچسپی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے اس کا تناظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ایسے الفاظ کہے بھی نہیں جا سکتے، سوچے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً قصد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا، تو یہ معاملہ غیر ارادی طور پر ہوا، لہٰذا ایسی وعیدات ان صحابہ کی طرف نہیں لوٹتی جن سے کوئی عمل غیر ارادی طور پر سرزد ہوا، جن کا قصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا نہیں تھا۔ اگلی آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ اللہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تو تم اس کا عذاب ضرور چکھتے یا اس کے عذاب کا مزہ چکھتے۔ اب یہ جو آیت ہے، اگرچہ یہ آیت کا حکم ایک خاص واقعے کے ساتھ منسلک ہے، ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے، لیکن اس آیت کا جو حکم ہے وہ عام ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر بے حیائی کی باتیں شیئر کرتے ہیں، مثلاً کوئی ایسی گندی گفتگو، بے حیائی کی گفتگو، اس کو سوشل میڈیا پر بطور پوسٹ لگا دیا، انسٹاگرام پر لگا دیا گیا، اس کو فیس بک پر شیئر کر دیا گیا، یا یوٹیوب پر ایسی بے حیائی کی فلمیں بنا کر چڑھا دی گئیں، تو تمام لوگ جو ان محرکات کو پیدا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی صورتحال ہے۔ اب جو لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، یہ آیت تو عام ہے، اس کے اندر اب کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اس کو لوگوں میں مشہور کر دینا سوشل میڈیا کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تو یہ اس آیت کے اندر شامل ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ دوسرا، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونا اور لوگوں میں اس عیب کو عام کرنا، یعنی کوئی آپ کی جاسوسی کرتا رہے، تجسس کرتا رہے، آپ کے عیوب پر مطلع ہونے کے بعد لوگوں میں پھیلائے، جیسے کہ عام طور پر لڑائی میں انسان کہہ دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو کتنا نیک ہے، تیری ماں تو ایسی تھی، تو یہ تھا، تیرا باپ تو یہ فلاں کام کرتا تھا، وہ لوگ بھی اس آیت کے حکم میں شامل ہیں۔ تیسرا یہ کہ علماء اہل سنت سے
بتقدیر الہی اگر کسی عالم دین سے کوئی خطا یا لغزش ہو گئی تو اسے لوگوں میں تشہیر کرنا، اسے عام پھیلانا۔ چوتھا یہ کہ حرام کاموں کی ترغیب دینا، خود بھی الٹا کام کرنا، لوگوں کو الٹے کاموں کی طرف لگا دینا، یہ کیا ہے؟ لوگوں میں بے حیائی پھیلانا۔ اور ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا، تقسیم کرنا جن میں موجودہ کلام سے لوگوں میں کفر اور گمراہی پھیلے۔ اور اس کے علاوہ ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل، ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے انسان میں شہوانی جذبات، یعنی اس کو کہتے ہیں سیکسول ڈیزائرز جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جائیں۔ اور فحش تصاویر، ویڈیوز بنانا، بیچنا، انہیں دیکھنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے عریاں یعنی نیم برہنہ لباس کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کی تصاویر کو آمیزاں کیا جائے، حیات سوز مناظر مشتمل ایسی فلمیں بنانا، فیشن شو کے نام پر عورت اور مرد اور حیا سے عاری معاملات کو کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے، زناکاری کے اڈے چلانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ارشاد فرمایا اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اس حرکت کا مزہ چکھاتا اور اس عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا اور تمہیں مہلت نہ دی جاتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی اور اس حوالے سے 18 آیات کا نزول فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما